السلام علیکم معزز سامعین، میں ہوں آپ کے ساتھ کرن نعمان۔ پیش خدمت ہے میرے خیال کا پیکر ناول کی 5ویں قسط۔ اس سے پہلے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ نے میرا چینل حرمت لفظ سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر بھی پریس کر دیجئے تاکہ تمام نئی آنے والی اقساط اور نئی کہانیاں، نئے افسانے وہ سب آپ تک پہنچتے رہیں۔ تو چلتے ہیں ناول کی طرف۔ مسز جوزف نے اسے کڑے تیوروں سے دیکھا پر بولیں کچھ نہیں۔ وہ اچھی طرح جانتی تھیں کہ ایک بار وہ جس بات کی ٹھان لے وہ کر کے ہی چھوڑتی ہے، اور فرحاد احمد بھی اس کی ضد تھے، محبت نہیں۔ جس رات انہوں نے اس کے وجود کی نفی کی تھی، اسی رات اس نے فرحاد سے اپنے آپ کو منوانے کی ٹھان لی تھی، جائز ناجائز ہر طریقے سے۔ مسز جوزف کو اگر یہ یقین ہوتا کہ وہ دل سے اسلام قبول کر لے گی تو وہ یقیناً اپنی آفر واپس لے لیتی، مگر وہ جانتی تھیں کہ یہ صرف اس کا چند روزہ شوق ہے، اسی لیے انہوں نے کوئی بڑا اقدام نہیں اٹھایا۔ پھر جس دن مارٹینا نے کلمہ پڑھا، اسی دن فرحاد احمد نے نکاح کر لیا اور مارٹینا کا اسلامی نام سارہ رکھا۔ ابتدا میں وہ اسے سارہ کہتے، اس پر اپنی محبت نچھاور کرتے رہے، مگر اگلے چند دنوں ہی میں اس نے فرحاد احمد کو منع کر دیا کہ اسے سارہ کہہ کر نہ بلائے، کیونکہ ہر کوئی اسے مارٹینا کے نام سے جانتا ہے۔ اگر وہ اپنا نام سارہ سے بدلے گی تو اس کا تماشا بن جائے گا۔ فرحاد احمد کو اس کی یہ بات پسند نہیں آئی۔ وہ جانتے تھے کہ سارہ اسلامی شعار کے مطابق زندگی گزارے۔ دونوں کے بیچ بحث بن گئی، اور اسے پہلے کی بات بڑھتی مسز جوزف دونوں کے بیچ میں آ گئی۔ نرمی سے دونوں کو سمجھایا، پھر فرحاد احمد کو لے کر اسٹور پر آ گئی۔ ان کے نزدیک دونوں کو تلخی سے بچانے کا حل یہی تھا کہ فرحاد احمد کو ذہنی اور جسمانی دونوں طرح سے مصروف کر دیا جائے، اور اس میں وہ کسی حد تک کامیاب بھی نہیں۔ فرحاد احمد صبح ناشتہ کر کے اسٹور پر چلے جاتے اور رات 7-8 بجے تک واپس آتے۔ اسٹور ایک ٹف ٹائم جاب تھی، مگر تھی منافع بخش، اس لیے وہ پوری ایمانداری اور محنت سے اپنی ڈیوٹی نبھا رہے تھے۔ دوسری طرف مارٹینا ان کے جانے کے بعد اپنی آوارہ گردیوں پر نکل جاتی۔ شادی نے اس کی بری زندگی پر کوئی اچھا اثر نہیں ڈالا تھا، بس یہ تھا کہ رات کو وہ ان کے آنے سے پہلے واپس آ جاتی۔ مسز جوزف نے اسے اپنی ان حرکتوں سے باز رہنے کی تلقین کی، پر وہ ماں کو کسی کھاتے میں رکھتی ہی نہیں تھی۔ شروع کے 1-2 مہینے بہت اچھے گزرے، مگر فرحاد احمد کو اندازہ ہو گیا تھا کہ مارٹینا ویسی نہیں ہے جیسی وہ اسے سمجھ رہے تھے۔ 2 ماہ بعد ہی مارٹینا کا دل فرحاد احمد سے بیزار ہو گیا۔ مسز جوزف مارٹینا کی حرکتوں سے سخت پریشان تھی۔ وہ چاہتی تھیں کہ وہ اپنے گھریلو ذمہ داریوں کو سمجھے اور اپنے شوہر سے بنا کر رکھے، لیکن ان کی چھٹی حس بتا رہی تھی کہ عنقریب ایسا کچھ ہونے والا ہے جو اچھا نہیں ہے۔ اور پھر ایک رات وہی ہوا جس کا انہیں ڈر تھا۔ 12 بجے تک وہ گھر واپس نہ آئی۔ فرحاد احمد اسے بری طرح ڈھونڈتے پھرے۔ اسٹریٹ اسٹیشن پر وہ انہیں نشے میں دھت ڈگمگاتی ہوئی ملی۔ وہ بمشکل اسے کھینچ کھانچ کر گھر لے کر آئے اور پانی سے بھرا جگ اس پر انڈیل دیا۔ اس کے بعد مغلظات کا ایک طوفان تھا جو اس کے منہ سے نکل رہا تھا۔ چند لمحے وہ برداشت کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور جب نہیں کر سکے تو انہوں نے کھینچ کر اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ یہ مارٹینا کے منہ پر پڑنے والا اس کی زندگی کا پہلا تھپڑ تھا۔ وہ حیرت اور صدمے سے چند لمحے فرحاد احمد کو دیکھتی رہی، پھر ایک جانب لڑک کر بے ہوش ہو گئی۔ وہ اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرتے رہے، مگر جب وہ ہوش میں نہ آئی تو اسے اٹھا کر قریبی ہسپتال لے گئے۔ اس رات کا ایک لمحہ فرحاد احمد پر قیامت کی طرح گزرا تھا۔ صبح ہونے تک انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس رشتے کو یہیں پر ختم کر دیں گے، مگر تھوڑی دیر بعد ہی انہیں اپنا فیصلہ بدلنا پڑا جب ڈاکٹر کی رپورٹ ان کے ہاتھ میں آئی، اور رپورٹ میں لکھا تھا کہ مارٹینا پریگننٹ ہے۔ زندگی نے انہیں ایک عجیب بے بسی کے موڑ پر لا کھڑا کیا تھا۔ مارٹینا کے ساتھ نبھا کرنا ان کے لیے مشکل تھا، اور اپنی اولاد سے دستبردار ہو جانا ناممکن۔ مارٹینا گھر آ گئی۔ اس کی پوری کوشش تھی کہ بچے اور فرحاد احمد دونوں سے جان چھڑا لے۔ فرحاد احمد اور مسز جوزف دونوں اس کے ہر برے ارادے کی راہ میں رکاوٹ بن کر کھڑے ہو گئے۔ مسز جوزف بھی چاہتی تھیں کہ وہ اپنے بچے کو جنم دے، شاید اسی طرح اس میں اپنی گھریلو ذمہ داریوں کا احساس جاگ اٹھے۔ ان کے بہت زیادہ سمجھانے اور اصرار پر بالآخر وہ بیبی ڈیلیور کرنے پر تیار ہو گئی، لیکن فرحاد احمد کی وہ صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ حالات کو سازگار بنانے اور آنے والی اولاد کی خاطر انہوں نے مارٹینا سے باقاعدہ معافی مانگی تھی۔
سلگتے دن یوں ہی گزرتے رہے اور پھر ایک دن درد کی اذیتوں کو جھیل کر مارٹینا نے ایمل کو جنم دیا۔ زندگی ایمل کی صورت فرحاد احمد کی گود میں آ گئی۔ چھوٹی سی پیاری سی گڑیا کو پا کر مارٹینا بھی خوش تھی۔ فرحاد احمد کی زندگی کے وہ 3 خوبصورت سال تھے۔ اس دوران وہ ایک بار بھی پاکستان نہیں گئے تھے۔ مسز جوزف کا اسٹور ان کے دم سے چل رہا تھا۔ ایمل کی پرورش وہ اپنے انداز سے کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ مارٹینا کے ساتھ بھی پیار سے برداشت سے نباہ کرنے کی کوشش کرتے تاکہ وہ پھر سے غلط راستوں پر نہ چل پڑے۔ زندگی اتنی مصروف ہو گئی تھی کہ ان سے چاہنے کے باوجود بھی پاکستان جانے کے لیے وقت نہیں نکالا گیا۔ لیکن ایک دن وہ پاکستان جانے کے لیے بری طرح بے چین ہو گئے جب اقبال نے انہیں فون پر بتایا کہ اماں جی ان کے انتظار میں اپنی آخری سانسیں گن رہی ہیں۔ فرحاد احمد نے مارٹینا کو ساتھ لے جانا چاہا پر اس نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ وہ چلے گئی تو پیچھے اسٹور کون سنبھالے گا، اور پھر ایمل ابھی بہت چھوٹی ہے، وہ پاکستان کی گرمی برداشت نہیں کر پائے گی، تو وہ اکیلے ہی پاکستان آ گئے۔ اماں جی کی حالت بہت بری تھی۔ فرحاد احمد کی جدائی ان کی دل کا ناسور بن گئی تھی۔ فرحاد احمد نے اپنے ماں باپ سے بہت کہا کہ وہ ان کے ساتھ امریکہ چلیں، وہ وہاں ان کا علاج کروائیں گے، مگر دونوں نے امریکہ جانے سے بہتر اپنے وطن میں مرنے کو ترجیح دی۔ فرحاد احمد جانتے تھے کہ مارٹینا میں مستقل مزاجی نام کو نہیں ہے، وہ اسٹور سنبھال نہیں پائے گی، اور پھر ایمل کی ماں کی نسبت باپ سے زیادہ قریب تھی۔ مسز جوزف کے لیے اکیلے سے سنبھالنا بہت مشکل تھا۔ 3 ہفتے پاکستان میں رہ کر فرحاد احمد نے واپسی کی تیاری پکڑی۔ جس صبح انہوں نے وطن چھوڑنا تھا اس سے ایک رات پہلے اماں جی دنیا چھوڑ گئیں۔ ایک بار پھر بیٹے کی جدائی کا غم جھیلنے کی ان میں سکت نہیں تھی۔ فرحاد احمد نے چند دنوں کے لیے واپسی منسوخ کر دی۔ سکینہ بی بی کے سمے کے بعد انہوں نے حافظ خلیق احمد پر زور دینا شروع کیا کہ اب وہ اس کے ساتھ ضرور چلیں۔ انہیں اپنی مجبوریاں بتائیں کہ نہ وہ باپ کو چھوڑ سکتے ہیں اور نہ ہی امریکہ میں اپنی فیملی کو۔ حافظ خلیق احمد ان کی پریشانی سمجھ کر خاموش ہو گئے۔ فرحاد احمد نے ان کے کاغذات بنوانے شروع کیے اور پھر جس دن ان کا ویزا اور ٹکٹ آیا وہ اپنی شریک حیات کو الوداع کہنے قبرستان چلے گئے، جہاں سکینہ بی بی کی قبر کی مٹی نے ان کے پیر پکڑ لیے اور وہ اس مٹی کے ڈھیر پر ہی ڈھیر ہو گئے۔ غم کا ایک پہاڑ تھا جو فرحاد احمد پر ٹوٹا تھا۔ چند دنوں میں ان کے ماں باپ ان کی آنکھوں کے سامنے دم توڑ گئے تھے۔ پاکستان میں ان کی دنیا اجڑ چکی تھی۔ خالی گھر میں انہیں اماں جی اور ابا جی کی روحیں چلتی پھرتی دکھائی دیتی تھیں۔ انہوں نے دکان اور مکان دونوں کرائے پر چڑھا کر حساب کتاب اقبال کے حوالے کیا اور امریکہ واپس آ گئے۔ یہاں بھی زندگی رنگ بدل چکی تھی۔ فرحاد احمد کے پیچھے مارٹینا نے اسٹور سنبھالنا شروع کر دیا تھا۔ چند دن تو سب صحیح چلا، پھر اس کے پرانے دوستوں کے آنے جانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مارٹینا اپنی بد فطرتی کی طرف لوٹنے لگی۔ ہاتھ میں پیسہ بھی کھلا آ رہا تھا، سو عیاشی کے راستے کھلتے گئے۔ مسز جوزف ایک بار پھر اس کی طرف سے خوف کا شکار ہو گئیں۔ ایمل پر سے بھی اس کی توجہ ختم ہو گئی تھی۔ دن کو وہ اسٹور کے نام پر جانے لگی اور پھر کبھی آدھی تو کبھی پوری رات گھر سے باہر گزار کر آتی، آدھے دن تک سوتی رہتی۔ اس طرح کاروبار بھی متاثر ہونے لگا۔ 3 ماہ بعد فرحاد احمد کی واپسی ہوئی تو کاروباری اور گھریلو حالات بگڑ چکے تھے۔ مارٹینا اٹھو، اسٹور کی چابیاں دو۔ امریکہ واپسی کا یہ فرحاد احمد کا دوسرا دن تھا۔ احساس ذمہ داری کی وجہ سے انہوں نے ایک دن بھی آرام کرنا نہیں چاہا۔ تمہیں اب اسٹور جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اچھی طرح سنبھال رہی ہوں، تم اپنے لیے کوئی اور کام تلاش کر لو۔ اس کی باتیں نہیں، ایک ہتھوڑا تھا جو اس نے فرحاد احمد کے سر پر دے مارا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تم ہوش میں تو ہو؟ ہاں، میں پورے ہوش میں ہوں۔ وہ انگڑائی لے کر بیڈ سے اتری۔ تم اسٹور سنبھالو گی تو ایمل کو کون سنبھالے گا؟ تمہاری ضرورت گھر کو ہے، اسٹور کو نہیں۔ انہوں نے اسے لسان سے سمجھانا چاہا۔ جانتے تھے ہاتھ سے اکھڑ جائے تو اسے سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اوہ، تو تم یہ چاہتے ہو کہ میں گھر میں پڑی سڑ سڑ کر اپنی زندگی گزاروں اور تم اسٹور اور اس کی تمام آمدنی سنبھال کر عیش کرتے پھرو۔ شاید تم یہ بھول گئے ہو کہ یہ اسٹور میرے ماں باپ کا ہے اور ان کے بعد میرا۔ حیرت سے فرحاد احمد کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس کی باتیں سن کر چند لمحوں بعد انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کھینچتے ہوئے مسز جوزف کے کمرے میں لے آئے۔ اب بولو جو بول رہی تھی۔ ماں کے سامنے مارٹینا کی بولتی بند ہو گئی تھی۔ انہوں نے خود ہی مارٹینا کا کہا ہوا ایک ایک لفظ مسز جوزف کے سامنے دہرا دیا۔ بتائیں اس کو، یہ اسٹور کس نے میرے حوالے کیا تھا، میں نے کتنا اس پر قبضہ کیا اور اس کی آمدنی سے کتنی عیاشی کی؟ کیا میں آپ کو ایک ایک پیسے کا حساب دیتا نہیں رہا؟
بتائیں اسے کہ ایک ایک ڈالر میرے نہیں آپ کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے۔ فرحاد احمد غصے سے کانپ رہے تھے۔ یہ کیا بےہودگی ہے مارٹینا؟ تم کس طرح فرحاد سے اس طرح کی باتیں کر سکتی ہو؟ اس کی ایمانداری کے بل پر ہی یہ کاروبار اتنے عرصے سے چل رہا ہے اور تمہاری خواہش پر ہی یہ سب طے ہوا تھا۔ مسز جوزف ان کی ایمانداری سے بہت متاثر تھیں کیونکہ انہوں نے کبھی ایک ڈالر کی بھی ہیرا پھیری نہیں کی تھی اور وہ وہی کچھ لیتے تھے جو انہوں نے مسز جوزف سے طے کیا تھا۔ پر ممی، یہ تمام کاروبار میرا ہے۔ اگر فرحاد نہ سنبھالتا تو مجھے ہی سنبھالنا تھا اور اب میں نے اچھی طرح سنبھال لیا ہے۔ مارٹینا ماں کی بات پر کچھ جزبز ہوئی تھی۔ مارٹینا، ابھی میں زندہ ہوں، یہ کاروبار میرا تھا اور ہے۔ فرحاد کے ساتھ میرا لیگل کانٹیکٹ ہے۔ فرحاد احمد کو یہ بات سن کر شوق لگا تھا کیونکہ ایسا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوا تھا، سب کچھ زبانی کلامی طے ہوا تھا۔ ان کے کہنے پر مارٹینا کو مجبوراً اسٹور کی چابیاں فرحاد احمد کو دینی پڑی تھیں، پر ان کے جاتے ہی اس نے وہ طوفان بدتمیزی اٹھایا تھا کہ اللہ کی پناہ۔ 3 سالہ ایمل اپنی ماں کا یہ جنونی انداز دیکھ کر سہم گئی تھی۔ 3 ماہ میں اسٹور کے کام میں جو بدعنوانی اور پیسے کی گڑبڑ ہوئی تھی وہ سب فرحاد احمد نے مسز جوزف کے گوش گزار کر دی تھی۔ ان باتوں سے مسز جوزف بے حد پریشان ہوئی تھیں کیونکہ انہیں نظر آ رہا تھا کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی بیٹی سب کچھ برباد کر دے گی، جس کے لیے انہوں نے فوراً پیش بندی کر دی، اپنا مکان ایمل کے نام کر دیا اور اگلے 18 سالوں کے لیے جینیفر سپر اسٹور کی مالکانہ حقوق فرحاد احمد کے نام کر دیے، لیکن اس بات کا انہیں پابند کیا کہ وہ یہ اسٹور بیچیں گے نہ کسی اور کے حوالے کریں گے۔ 18 سال بعد اس کے مالکانہ حقوق ایمل کو منتقل ہو جائیں گے۔ اس بات کا جب مارٹینا کو پتہ چلا تو وہ غصے سے پاگل ہو گئی، گھر کی ایک ایک چیز اٹھا کر پھینکنے لگی۔ وہ پہلے ہی فرحاد کے سامنے اپنی ہتک پر ماں سے ناراض تھی، مگر اب تو اس کے حساب سے بات حد سے باہر ہو گئی تھی۔ وہ کسی بھی طرح ماں اور شوہر کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ فرحاد احمد اس پر ہاتھ اٹھانا نہیں چاہتے تھے کیونکہ امریکی عورتیں برداشت نہیں کرتیں، فوراً پولیس کو بلا لیتی ہیں، اور پھر وہ امریکی پولیس ایشیائی شوہروں کا جو حال کرتی ہے وہ قصے فرحاد احمد نے سن رکھے تھے۔ ایمل ان سب باتوں سے بے حد خوفزدہ رہنے لگی تھی۔ مارٹینا کی آئے دن کی بدتمیزیاں مسز جوزف کو اندر سے ختم کرتی جا رہی تھیں، اور پھر ایک دن وہ فرحاد احمد کو پریشان اور ایمل کو روتا بلکتا چھوڑ کر چلی گئیں۔ اس گھر میں فرحاد احمد کو مسز جوزف کی ذات سے بہت سہارا تھا، کسی نہ کسی طریقے سے وہ مارٹینا کو قابو کر ہی لیتی تھیں، پر اب آگے کیا ہوگا فرحاد احمد سوچ سوچ کر پریشان تھے۔ رات 8 بجے فرحاد احمد گھر لوٹے تو بے ہنگم شور گھر سے باہر آتا محسوس ہوا۔ انہوں نے بیل بجائی تو انتہائی بیہودہ لباس میں ملبوس ایک امریکی لڑکی کے دروازہ کھولنے پر وہ حیران رہ گئے۔ اندر آئے تو منظر ہی عجیب تھا۔ مارٹینا کے علاوہ 3 لڑکیاں اور 4 لڑکے فاسٹ میوزک پر ہیجان انگیز رقص کر رہے تھے۔ شراب کی بوتلیں کھلی ہوئی تھیں اور تقریباً سبھی کے منہ میں نشہ آور سگریٹ موجود تھے۔ مارٹینا 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 کو متوجہ کرنے کے لیے انہیں چیخنا پڑا۔ وہ اپنے ساتھی لڑکے کی کسی بات پر ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ فرحاد احمد کی آواز سن کر اس کی ہنسی کو بریک لگی۔ آؤٹ! وہاں موجود ہر شخص کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ ایوری باڈی آؤٹ! فرحاد احمد کی آنکھیں اور چہرہ غصے سے دہک اٹھا تھا۔ آہستہ آہستہ تمام لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کو دیکھتے گھر سے باہر چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی فرحاد احمد دروازہ لاک کر کے مارٹینا کے پاس آ گئے۔ کیا ہے یہ سب کچھ؟ ذرا سی بھی شرم غیرت باقی بچی ہے تم میں یا نہیں؟ 1 مہینہ نہیں ہوا تمہاری ماں کو مرے ہوئے اور تم نے اس گھر کو ڈانس کلب بنا ڈالا۔ فرحاد احمد کا غصے اور دکھ سے برا حال تھا۔ یہ میرا گھر ہے، تمہارا نہیں، جو کروں گی وہ کروں گی، تم کسی بھی طرح مجھے روک نہیں سکتے۔ اور تم ہوتے کون ہو میرے دوستوں کو اس طرح بے عزت کر کے گھر سے نکالنے والے؟ مارٹینا آہستہ آہستہ اپنی فارم میں واپس آ رہی تھی۔ تم بھول رہی ہو یہ گھر تمہارا نہیں ایمل کا ہے، اور ایمل میری بھی بیٹی ہے۔ تمہاری ان بےہودگیوں کا اس کے دل و دماغ پر کتنا برا اثر پڑے گا یہ سوچا ہے تم نے؟ کھلے عام اس کے سامنے پی رہی ہو، غیر لڑکوں کے ساتھ فری ہو رہی ہو۔ ہمارے مذہب میں یہ سب جائز نہیں ہے۔ مذہب؟ کون سا مذہب؟ میں کسی ایسے مذہب کو نہیں مانتی جو انسانوں کی زندگیوں کو پابند کر کے انہیں خوشیوں سے محروم کرتا ہو۔ مارٹینا! فرحاد احمد کا غصہ 7ویں آسمان تک جا پہنچا تھا۔ وہ حافظ خلیق احمد کے بیٹے تھے، سب کچھ برداشت کر سکتے تھے مگر مذہب کے لیے ایک غلط لفظ بھی نہیں سن سکتے تھے۔ خبردار! جو تمہاری زبان پر میرے مذہب کے لیے کوئی غلط بات آئی۔ میرا مذہب صحیح اور غلط کی تمیز سکھا کر انسانیت کو حیوانیت سے الگ کرتا ہے، انسان کے کردار کو اخلاق کی بلندیوں تک پہنچاتا ہے، پر تم جیسے لادین لوگ ہمیشہ کتے بلیوں والی زندگی گزارتے ہیں۔ شٹ اپ! مارٹینا سے فرحاد احمد کے لہجے کی تلخی برداشت نہ ہو سکی۔ یو شٹ اپ! اور خبردار جو آئندہ اس گھر میں یہ سب کچھ دوبارہ ہوا
فرحاد احمد خوف سے سہمی ایمل کو اپنے ساتھ لگا کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئے۔ کروں گی، جو دل چاہے گا وہ کروں گی، دیکھتی ہوں کون روک سکتا ہے مجھے، مارٹینا ان کے پیچھے چیخ چیخ کر بولتی رہی۔ فرحاد احمد کا خون کھول اٹھا اس کی بات سن کر، مگر ایمل کی خراب حالت کے پیش نظر پیچھے دیکھے بغیر وہ اوپر والے کمرے میں آ گئے۔ وہ جانتے تھے کہ مارٹینا اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گی، اس لیے انہوں نے ایمل کی تمام تر ذمہ داری اب خود اٹھا لی۔ وہ اسے تیار کر کے اسکول چھوڑتے ہوئے اسٹور پر چلے جاتے، پھر اسکول آف ہونے پر اسے اسٹور پر ہی لے آتے۔ ایمل خود بھی باپ سے زیادہ قریب تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مارٹینا کے غلط رویے کی وجہ سے دونوں ماں بیٹی کے بیچ اجنبیت کی ایک دیوار بلند ہوتی چلی گئی۔ فرحاد احمد اور ایمل مستقل اوپر والے پورشن کے 2 کمروں میں شفٹ ہو گئے۔ مارٹینا کے ساتھ آئے دن کوئی نہ کوئی مرد اس کے کمرے میں پایا جاتا تھا۔ ایمل کو ماں کی ان حرکتوں سے گھن آتی تھی۔ اس کے دل میں باپ کے لیے دکھ اور افسوس بڑھتا جاتا تھا۔ بیوی کے ہوتے ہوئے بھی وہ ازدواجی خوشیوں سے محروم تھے۔ وہ بیک وقت اس کے باپ بھی تھے اور ماں بھی۔ دونوں باپ بیٹی کی اپنی ہی ایک دنیا آباد ہو گئی تھی۔